واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 329 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، صلیبی بادشاہ کی قید میں 4 مسلمان لڑکیوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ ان میں سے ایک بہت سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی کہ شاید آج رات ہم اپنی عصمت کا سودا کریں گی، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ان پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم نے ان کی غلامی دلی طور پر قبول کر لی ہے۔ ناظرین، پہلی لڑکی نے کہا، ہمیں اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے، میرے والد سلطان ایوبی کی فوج میں ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، آج کل مصر میں ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ کافروں کی لڑکیاں اپنی قوم اور اپنی صلیب کی خاطر اپنی عزت کی قیمت دے کر ہمارے بڑے بڑے حاکموں کو صلیب کی وفادار بنا لیتی ہیں، کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کرا دیتی ہیں، ہماری فوج کے راز معلوم کر کے اپنے حاکموں تک پہنچاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ایک اور لڑکی بولی، ان کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے مرد جاسوس دشمن کے ملک میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی، اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم ان کا مذہب قبول کرتی ہیں تو ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں، اور کچھ نہ ہوا تو فرار کا موقع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، ناظرین، جس رات بالڈون کی فوج نے ہمات کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، اس سے 2 راتیں پہلے لڑکیوں نے پیش قدمی کے دوران صلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی مذہب تبدیل کر لیں گی۔ ناظرین، بالڈون کو بتایا گیا تو اس نے 4 لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور 4 کے گلے میں چھوٹی چھوٹی صلیبیں لٹکا دی، مگر اس نے صلیبی لڑکیوں کو الگ کر کے کہا، میں ان 4 میں سے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈر کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہو۔ زبان سے مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، دل کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جو مسلمان ایمان کے پکے ہیں وہ ایسی ایسی قربانی دے ڈالتے ہیں جس کا ہماری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکیاں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، لیکن ان پر نظر رکھنا کہ یہ مجھ پر وار نہ کر جائیں۔ ناظرین، محاصرے کی پہلی رات یہ 4 لڑکیاں الگ خیمے میں سوئی ہوئی تھی، بالڈون بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل کر سو گیا تھا۔ تمام چھوٹے بڑے کمانڈر بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے، فوج کو بھی ہوش نہیں تھی، صرف سنتری اور بالڈون کے باڈی گارڈ کے 4-5 سپاہی جاگ رہے تھے۔ قرون ہمات کی ایک وادی قلعے کی طرف نکلتی تھی، آگے قلعے تک میدان تھا۔ اس وادی سے کم و بیش 1000 پیادہ سپاہی دبے پاؤں نکلے، ان کے کمانڈر نے انہیں ٹولیوں میں بانٹ کر پھیلا دیا، وہ آگے بڑھتے گئے۔ بالڈون کی فوج کے خیمے دور نہیں تھے، یہ پیادہ سپاہی العادل کے تھے، العادل قلعے میں نہیں تھا۔ ناظرین، اسے اندازہ تھا کہ صلیبی قلعے کا محاصرہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنے تمام دستے ہمات کی پہاڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ ناظرین، اس نے قلعے میں اطلاع بھجوائی تھی کہ محاصرے سے گھبرائے نہیں۔ العادل نے قلعہ دار کو اپنی اسکیم بتا دی تھی، یہی وجہ تھی کہ قلعہ دار صلیبیوں کی للکار کا جواب پوری دلیری سے اور تیروں کی بوچھاڑ سے دے رہا تھا۔ قلعہ دار العادل کا ماموں شہاب الدین الحارمی تھا۔ رات کو العادل کے 1000 پیادوں نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اور پھیل کر شب خون کے انداز کا حملہ کیا۔ ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے خیمے کی رسیاں کاٹیں اور اوپر سے صلیبیوں کو برچھیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ خیموں کے نیچے پھنسے ہوئے سپاہی کیا مزاحمت کر سکتے تھے؟ ناظرین، یہ جم کر لڑنے والا مارکا نہیں تھا، یہ سلطان ایوبی کا مخصوص طریقہ جنگ تھا۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو، اتنی بڑی فوج کے خلاف 1000 سپاہی جم کر لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، ٹولیوں
سپاہیوں کو مختلف کام دیے گئے تھے۔ یہ 2-3 ٹولیوں نے صلیبیوں کے گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں کے رسے کھول دیے۔ یہ 1000 سپاہی بگولے کی طرح آئے اور دائیں بائیں کو نکل گئے۔ ناظرین، صلیبیوں کی فوج میں ایسا شور اٹھا کہ ایسی ہڑ بونگ مچی کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ بالڈون کی آنکھ کھل گئی، اس کے کمانڈر بھی جاگ اٹھے۔ خیمے سے باہر جا کر بالڈون نے دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ العادل کے سپاہیوں نے خیمے کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ بھاگ چلو، لیکن 2 لڑکیاں جوش میں آ گئیں۔ وہ بالڈون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ وہاں مشعلیں جلا دی گئیں۔ بالڈون کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ یہ العادل کے سوار تھے، جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 بتاتے ہیں اور یورپی مورخ 4000 سے زیادہ۔ ناظرین، ان گھڑ سواروں نے پھیل کر بڑا ہی شدید اور خون ریز ہلہ بولا۔ صلیبی مقابلے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے آئے ہیں۔ ناظرین، ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ العادل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے یا تلواروں اور برچھیوں کا نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں میں سے گزرے۔ ناظرین، قلعے کی دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غوغا اور گھوڑوں کی قیامت خیز آوازیں سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی سپاہی ادھر کو بھاگے۔ ان کے ہزارہا گھوڑے، اونٹ اور خچریں کھول دی گئی تھی۔ ناظرین، انہوں نے بھاگ دوڑ کر سپاہیوں کو کچلنا اور خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ بالڈون کی فوج کا وہ حصہ بھاگ اٹھا۔ ناظرین، ادھر 4 مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتائیں کہ بالڈون یہاں ہے، مگر وہاں سب سوار تھے اور سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئے۔ 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئی۔ ناظرین، ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہانپتی کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور مسلمان لڑکیاں صلیبی بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ ناظرین، بالڈون کی خیمہ گاہ، جو اس کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوج سے الگ اور دور تھی۔ لڑکی کی آواز پر جس سوار نے گھوڑا روکا تھا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ ناظرین، وہاں العادل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔ لڑکی نے بالڈون کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ ناظرین، سالار نے وہاں شب خون مارنے اور بالڈون کو پکڑنے کے لیے 2 جیش تیار کیے اور خود ان کی قیادت کی۔ اس نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر بالڈون کی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ جلتی ہوئی مشعلیں بھی تھی۔ ناظرین، سالار نے بالڈون کو للکارا، خیموں کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ان میں ملازم صلیبی اور 3 مسلمان لڑکیاں اور چند ایک سپاہی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ناظرین، بالڈون کے متعلق پوچھا گیا مگر کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت بالڈون گھبراہٹ کے عالم میں آگے چلا گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان فوج کا شب خون ہے، لیکن وہاں اس قدر بھگدڑ تھی اور اتنے زیادہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زخمی ایسی بری طرح چیخ رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پانا بالڈون کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی خیمہ گاہ کو چل پڑا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے۔ وہ خیمہ گاہ سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ ادھر سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ ناظرین، گھوڑا اس کے سامنے روک کر بالڈون سے کہا کہ وہ کہیں چلا جائے، اپنی خیمہ گاہ میں نہ جائے، کیونکہ وہاں مسلمان فوج پہنچ چکی ہے۔ بالڈون
بالڈون نے وہیں سے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ ناظرین، رات بھر العادل نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کی کارروائی جاری رکھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو حمات کے قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، ان میں زخمی بھی کراہ رہے تھے اور ان میں العادل کے شہیدوں کی لاشیں بھی تھیں۔ خچریں، گھوڑے اور اونٹ دور دور بکھرے ہوئے چل رہے تھے۔ ناظرین، وہاں بالڈون تھا نہ اس کی فوج، صلیبی اپنی رسد بھی پھینک گئے تھے۔ العادل نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا سامان اکٹھا کرے اور اس کے جانوروں کو پکڑے۔ ناظرین، العادل کا یہ حملہ دلیری، جذبے، فن حرب و ضرب کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطۂ نگاہ سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ناظرین، ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کا تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا، پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ ناظرین، قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، مگر العادل کے لیے ممکن نہ تھا کہ کامیاب شب خون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شب خون اور چھاپا مارنے سے دشمن کو پریشان اور ادموا کیا جاتا ہے، اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ ناظرین، العادل نے ایک کام تو کر لیا تھا، لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ اس نے اس قلیل فوج کے جذبے پر رم اللہ کی شکست کا جو برا اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں اور وہ کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین، ضرورت فوج میں اضافے کی تھی۔ یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی کہ حمات کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک قلعہ بند اڈا مل جاتا۔ ناظرین، العادل اپنے ہیڈ کوارٹر میں دانت پیس رہا تھا، اس کے سالاروں کی جذباتی حالت اس سے زیادہ مشتعل تھی۔ اگر ان کے پاس فوج ہوتی تو وہ اس شب خون کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے اور بالڈون اپنی فوج کو زندہ نہ لے جا سکتا۔ ناظرین، العادل نے کاتب کو بلایا اور اپنے بڑے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام خط لکھوانے لگا۔ برادر بزرگوار، اے میرے شیر دلیر بھائی سلطان مصر و شام، اللہ آپ کو سلطنت اسلامیہ کے وقار کی خاطر عمر طویل عطا فرمائے۔ میں اس امید پر خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت قاہرہ پہنچ چکے ہوں گے۔ کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اور میرے سالار فکر مند رہے۔ آپ نے دانش مندی کی جو راستے سے قاصد بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ آپ زندہ و سلامت ہیں اور قاہرہ جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نے رم اللہ کی شکست کو دل پر بار نہیں بنایا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شکست کا انتقام لیں گے، کھوئے ہوئے علاقے واپس لیں گے اور بیت المقدس سے بھی آگے جائیں گے۔ آپ شکست کے اسباب پر غور کر رہے ہوں گے، میں اس کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں کروں گا۔ ہمیں شکست کے راستے پر اپنے بھائیوں نے اسی روز ڈال دیا تھا جس روز ہمارے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے دشمن ہمدردی کے پردے میں انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو بادشاہی کے نشے نے اندھا کیا، وہ دولت جس کی ضرورت سلطنت اسلامیہ کو تھی خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ ہماری فوج کی بہترین اور تجربہ کار نفری تباہ ہو گئی۔ ان کی فوج جو اسی خلافت کی فوج تھی جس کے ہم ہیں، صرف اس لیے ضائع ہو گئی کہ چند ایک افراد نے تخت و تاج کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جس قوم کے سربراہوں میں تخت و تاج کا لالچ پیدا ہوگا اس کو وہ اپنے اپنے عزائم کے مطابق دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ضرور لڑائیں گے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ قوم دھڑوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ مذہبی فرقہ بندیاں ہی کیا کم تھیں کہ سلطانی کے حصول کے لیے قوم گروہوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ ہمیں شکست تک اسی فرقہ بندی نے پہنچایا ہے، مگر اس کی سزا آج سالاروں اور سپاہیوں کو مل رہی ہے۔ ہماری بہترین فوج خانہ جنگی میں ضائع ہوئی، اس کمی کو ہم نے نئی بھرتی سے پورا کیا اور
شکست کھائی۔ میدان جنگ سے بے ترتیب بھاگنے والے تمام نئے سپاہی تھے۔ میں نے اور میرے سالاروں نے رم اللہ کی شکست کے فوراً بعد ثابت کر دیا ہے کہ فوج نہیں ہاری۔ میرے پاس وہی پیادہ اور سوار نفری تھی جو آپ نے میری کمان میں دی تھی۔ آپ نے مجھے محفوظہ یعنی ریزرو میں رکھا، مگر میدان جنگ کی کیفیت اس قدر تیزی سے بدل گئی کہ مجھ تک آپ کا کوئی حکم نہ پہنچ سکا۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پسپا ہونے والے ایک کماندار نے جو دائیں پہلو پر تھا مجھے بڑی ہی تشویشناک اطلاع دی اور مشورہ دیا میں اپنے دستے استعمال نہ کروں اور حملے کی لغزش نہ کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کم از کم ان دستوں کو جو مارکے میں ابھی شریک ہی نہیں ہوئے بچا لوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور عقل سے کام لیا۔ میں نے حمات کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ میرے دستوں کا جذبہ کسی حد تک مجروح ہو گیا تھا۔ میں دعا کرتا رہا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبے میں جان ڈالوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ حمات کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دی ہیں کہ بالڈون میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج حمات کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو آیا کہ میں قلعے میں ہوں گا، لیکن میں نے آپ کے طریقہ جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے تھے اور قلعہ دار کو صورتحال اور اپنی متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بالڈون کی فوج پر جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی، میرے جان باز جیشوں نے بڑا ہی دلیرانہ اور کامیاب شب خون مارا۔ یہ آپ کی اس فوج کا شب خون تھا جس کے متعلق تاریخ کہے گی کہ اس نے شکست کھائی تھی۔ میری خواہش ہے کہ یہ شب خون تحریر میں لا کر کاغذات میں رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ شکست کے بعد قوم مر ہی جاتی ہے۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جو اگلے روز کے سورج نے ہمیں دکھایا تو آپ شکست کے صدمے کو بھول جاتے۔ مجھے افسوس ہے کہ بالڈون میرے پھندے سے نکل گیا، اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ میں اس وقت ایک ٹیکری پر کھڑا کاتب سے یہ خط لکھوا رہا ہوں۔ مجھے حمات کا قلعہ نظر آ رہا ہے، اس پر وحدت مصر و شام کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے تو وہ ہزاروں گدھ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ آسمان سے گدھ اتر رہے ہیں اور ایک خوشخبری بھی سن لیں۔